عف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ بیان بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے ہوتا ہے اور ملک و بیرون ملک مختلف مقامات پر اسلامی بہنیں جمع ہوتی ہیں اور پردے کی حالت میں انہیں اس اجتماع میں شرکت کروائی جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بڑی تعداد اسلامی بہنوں کی گھر میں بھی اس اجتماع میں شریک ہوتی ہوں۔ بیان بھی ہوتا ہے، ذکر بھی ہوتا ہے، دعا بھی ہوتی ہے، مگر بڑی نصیبوں والی ہیں وہ اسلامی بہنیں جو اپنی مصروفیات کو ترک کر کے، کوشش کر کے اور مشقت برداشت کر کے گھر سے نکلتی ہیں اور اسلامی بہنوں کو دعوت دیتی ہیں اور دعوت دے کر انہیں اجتماع میں لاتی ہیں اور کوششیں کرتی ہیں کہ کسی صورت اسلامی بہنیں اجتماع میں آئیں۔ ظاہر ہے گھر میں پکاتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، اس کو بلاتے ہوئے، اس کو پکارتے ہوئے بیان سننے کا وہ نہ لطف آتا ہے، نہ وہ بعض اوقات وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اجتماع کیے اس لیے جاتے ہیں، اجتماع کرنے کی ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ اس میں یکسوئی ہوتی ہے اور ایک شخص پوری تیاری کے ساتھ اجتماع سننے کے لیے آتا ہے۔ تو چونکہ ہم براہ راست مدنی چینل پر یہ سلسلہ دکھاتے بھی ہیں تو بعض اوقات ہوتا ہے گھر بیٹھ کر دیکھ لیں گے، لیکن کبھی اجتماع میں جا کر دیکھیں کہ گھر بیٹھ کر اجتماع میں بیان سننے کا لطف کیا ہے اور وہاں اجتماع میں جا کر کیا ہے۔ وہاں کئی اللہ کے نیک بندیاں جمع ہوتی ہوں گی اور نہ جانے کس کی آمین سے بیڑا پار ہوتا ہوگا، پھر نیکی کی دعوت کا ایک عظیم کام دعوت اسلامی، اس کی اجتماعیت، اس کی برکت، اجتماع کی اپنی برکتیں ہیں۔ تو وہ اسلامی بہنیں جو اس طرح کوششیں نہیں کر پاتی، ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی کوششیں کیا کریں اور خود بھی ہفتے بھر اجتماع کی دعوت دیا کریں اور اسلامی بہنوں کو اس اجتماع میں شرکت کروایا کریں۔ بھی گھر سے اسلامی بہنوں کے ساتھ نکلنا، پھر اسلامی بہنوں کے ساتھ دوبارہ گھر پر آنا، یہ سب جو آنا جانا ہوتا ہے، یہ ایکسرسائز جو آپ نے کی ہے، اس میں بھی بہت ساری برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اسلام و دین کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اسلام و دین کو پھیلانا، سنتوں بھری تحریک کی عظیم خدمت کا جذبہ پانا، یہ سب اس میں کار فرما ہوتا ہے۔ نارملی گھر بیٹھ کے جذبے نہیں ملا کرتے، جذبے ملتے ہیں جذبے والوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ اللہ کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے جملہ اجتماعات اور اس طرح جو بھی مدرسۃ المدینہ بالغات ہے یا گھر درس ہوتے ہیں، اس میں اپنی کوششیں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بہنیں عزم کریں اور جو یہ نہیں کر رہی ہوتی ان کو چاہے کہ کریں، جو اسلامی بھائی ان کے گھر کے افراد ہیں، جو محرم ہیں، جو دیگر بڑے ہیں، وہ چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ اسلامی بہنوں کو اس سنتوں کی خدمت کے لیے ان کو آگے بڑھائیں۔ کورس ہوتے ہیں، ایک سے ایک کورس ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کے، تو کورس میں ان کو آپ تعاون کریں، حتیٰ کہ آپ ان کی نمازیں درست کرانے کے لیے کوشش کریں۔ کئی ایسے شوہر ہوتے ہوں گے جو اس وقت شاید گھر پر ہوں گے، والد ہوتے ہوں گے جو شاید گھر پر ہوں گے، جن کی بیٹی کی یا جن کی بیوی کی یا جن کی امی کی نماز درست نہیں ہوگی، بہن کی نماز درست نہیں ہوگی، تو دعوت اسلامی کے تحت کورسز ہوتے ہیں جن میں نمازیں درست کروائی جاتی ہیں۔ تو آپ کوشش کریں، ان کو ترغیب دلائیں کہ آپ جائیے۔ بعضوں کا چند گھنٹوں کے کورسز ہوتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر کورس ہوتے ہیں، ہفتہ کا 7 دن کا کورس الگ ہے، اس کم و بیش کورس ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی اطلاع لے لیں، معلومات لے لیں اور ان کو کورس کروائیں۔ اپنی ذمہ داری آپ بھی پوری کریں تاکہ آپ کے گھر کی ایک ایک اسلامی بہن کی نماز، وضو، غسل، طہارت، دیگر عبادات اور نماز وغیرہ درست ہو جائے۔ نیز یہ کہ آپ کے اور ہمارے گھر سے نیکی کی دعوت کا سلسلہ رہے۔ ہمارا گھر اگر اللہ کی بارگاہ میں یوں قبول ہو جائے کہ ہمارے گھر سے نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہو رہا ہو، نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہو، سنتوں بھری خدمت ہمارے گھر سے ہو رہی ہو اور ہمارے گھر کے کچھ افراد اس میں مصروف ہوں، یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بہت سعادت کی۔ اسے پرفتن دور میں ایسا ہو جانا بہت سعادت کی بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے
اس بیان میں شرکت کی نیت کر لیجئے۔ آج جو میں موضوع سوچتا رہا کہ کیا بات کی جائے، کیا موضوع لیا جائے، کیا بیان کیا جائے، تو کچھ پہلو سامنے آئے۔ تعلق اس کا محض گھر گھرستی سے نہیں ہے، تعلق اس کا سمجھے کہ آپس کے تعلقات سے ہے۔ ہمارے اندر ایک مسئلہ ہے جرنلی طور پر، وہ مسئلہ ہے برا لگ جانا۔ بہت جلدی ہمیں بات بری لگ جاتی ہے، ہم بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارا بہت جلدی موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت جلدی ہم کو غصہ آ جاتا ہے، اور جب غصہ آ جاتا ہے نا تو اس کے بعد سارے کام خراب ہونا، کم و بیش سارے کام خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے گھر کا ماحول، آپس کا ماحول، چاہے وہ ادارہ ہو، تنظیم ہو، گھر ہو، ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اپنی طبیعت میں جلد برا لگنے والی جو معاملہ ہے اس پر غور کریں۔ اسلامی بہنوں کو بھی زیادہ برا لگتا ہے۔ اچھا، اب یہ برا لگنا اگر ایک بچوں کی امی کا اگر مزاج ہے اور شوہر یعنی بچوں کے ابو کا معاملہ ہے اور اس کو بہت برا لگتا رہتا ہے اور بات بات پر منہ چڑھا کر گھر میں بیٹھ جاتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے، اور وہ جب بھی گھر پر آئے وہ جناب ناراض ہے، اس کو برا لگ گیا، ناراض ہے، اس کو برا لگ گیا، ناراض ہے، برا لگ گیا، وہ بار بار تھوڑی کو مناتا ہے۔ اس سے آپ کا امیج ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اسی طرح بعضوں کا شوہر کی عادت ہوتی ہے، بیوی کی سانسیں اٹکی رہتی ہیں یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر برا لگ جاتا ہے۔ پانی صحیح بھر کر نہیں دیا، برا لگ گیا، کھانا ٹائم پر نہیں دیا، برا لگ گیا۔ برا لگتا تو غصہ آتا ہے۔ میں ذرا غصے سے کچھ پہلے کی باتیں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہ جب غصہ آتا ہے، غصہ آنے کے بعد جو ایک ریئیکشن ہمارے گھر میں ظاہر ہوتا ہے، میں اس سے ایک دو قدم پہلے کی باتیں کر رہا ہوں کہ یہ آتا ہے تو یہ کس طرح مزاج کی وجہ سے آتا ہے۔ میں عموماً کی بات کر رہا ہوں، اور یہ ہوتا ہے نارملی طور پر ہمارے مزاج کا نازک ہونا، نازک پسندی ہوتی ہے۔ طبیعت میں بڑا مطلب کہ وہ نزاکت ہوتی ہے کہ کوئی کچھ کہہ دے گا تو برا لگ جائے گا، کوئی کچھ سنا دے گا تو برا لگ جائے گا، یہ ہمارے مزاج کے اندر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ضرور ہے کہ دل بڑا رکھو، دل بڑا رکھو، لیکن پتہ نہیں یہ کون سا دل بڑا رکھنے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے۔ جن کے مزاج میں اس طرح جلد ناراض ہونا، موڈ خراب کر لینا، موڈ کا بگڑ جانا، منہ چرا کر بیٹھ جانا، جہاں یہ معاملہ ہونا وہاں پر عموماً خوشیاں اور سکون نہیں ہوتا اور بڑا ٹینشن میں بیتتا ہے۔ یعنی یہ ماں باپ کے ساتھ بھی پرابلم ہے کہ مطلب اس کو نہیں بتاؤ بیٹے کو برا لگ جائے گا، بیٹی کو نہیں بولو برا لگ جائے گا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ چلے بات ہی ایسی کی گئی ہے کہ برا لگ رہا ہے، لیکن میں تو میں بھی آپ کو وہی باتیں کر رہا ہوں جو نارملی برا لگنے کی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کوشش کریں آج کے سنت و برے بیان سے، اگر آپ کوشش کریں اور اپنے اندر ایک برداشت کی قوت پیدا کریں، اور یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ پاسبل ہے۔ یہ جو قوت برداشت ہے نا، یہ بڑھتی رہتی ہے۔ جی ہاں، جیسے آپ یوں سمجھے کہ اگر بندہ کھاتا رہے نا تو پتہ نہیں میدے کا ایسا کیا نظام بن جاتا ہے کہ پھر اس کو جب تک کہ زیادہ نہ کھائے تو پیٹ نہیں بھرتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، کم کھانے کی عادت ڈالے 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 پھر ایسا ہوتا ہے کہ کم کھاتا ہے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے شاید میدا یہ اس کے ساتھ اس طرح کا تعاون کرتا ہو۔ تو یہ چیزیں بھی کم زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ کم زیادتی ہمارے کوششوں کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ تو آپ جیسے مثال کے طور کسی کو مسکرانے کی عادت نہیں ہے مگر وہ کوشش کرتا رہے مسکرانے کی، کوشش کرتا رہے مسکرانے کی، ایک وقت آتا ہے کہ اس کی عادت بن جاتی ہے کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ سجی رہتی ہے۔ یہ میرا خیال ہے جنہوں نے تجربات کیے ہیں یہ جانتے ہیں۔ تو جن کے وزن بڑھ جاتے ہیں وہ کوشش کرتے 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 بعضوں کا سالوں کوشش کرتے ہیں لیکن وزن کم نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کی کوششیں ناقص ہوتی ہیں، اور بعضوں کا ایسی ہوتی ہے کہ وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔
بدن میں فٹ فاٹ ہو جاتا ہے، بعض اوقات طبیعتیں بھی صحیح ہو جاتی ہیں۔ کوشش، آج ہم نے جس چیز کی کوشش کا ذہن لینا ہے وہ یہ ہے کہ منہ چڑھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بات بات پہ جو خراب لگنا ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا اب اس میں داماد صاحب آ جاتے ہیں، اب داماد پتہ نہیں اس کی نے تو کوئی نکاح نامے پہ لکھوایا ہوا، میرے کو برا لگتا رہے گا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو ہم نارملی انگلش ایک ورڈ ہے رف اینڈ ٹف، رف اینڈ ٹف، تو آدمی کو رف اینڈ ٹف ٹائپ کا ہونا چاہیے، بات بات پر برا لگ جانا۔ اچھا یہاں حساسیت طبیعت کا ہونا ایک الگ ہے کہ ایک شخص ہے جس پہ حساسیت ہے، میں آپ کو کہیں دور نہ جائیں، اسلامی بہنیں بھی ماشاء اللہ بڑی عقیدت رکھتی ہیں، اسلامی بھائی بھی بڑی عقیدت رکھتے ہیں، یہ میری مراد امیر اہل سنت کی ذات سے ہے، خود فرماتا ہے میں بہت حساس ہوں، واقعی ریئلی بہت حساس ہے، بڑی سینسیٹیو طبیعت ہے، فیل کر لیتے ہر چیز کو، مگر ہر بات پر ناراض نہیں ہوتے۔ یہ جو آج میں آپ کو جو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، یہ محض کتاب سے پڑھی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ سمجھے کہ ایک شخصیت کو بہت قریب سے دیکھنے کے بعد یہ میرا بھی ذہن بنا ہے کہ یہ طبیعت بھی تو ہے نا، کہ مطلب بڑا بڑا دل، بڑا مطلب کوئی بول بھی دے نا ٹھیک ہے معاف کر دو یار، یعنی پیشگی معافی کا ذہن دینے والی جو اگر اس دور میں ہمیں کوئی شخصیت ملی ہے وہ امیر سنت کی ذات ملی ہے، بڑوں بڑوں کو معاف کر دیتے ہیں، دل میں کوئی ایسا رکھتے نہیں ہیں، اچھا چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے، وہ جس ہمارے گھروں کا یہ نظام نہیں ہے۔ اب امیر سنت کو مدنی چینل پر اسلامی بہنیں بھی دیکھتی ہوں گی، تو طبیعت صحیح ہو یا نہ ہو، ایون کہ میں خود جانتا ہوں بعض اوقات بخار سی کیفیت ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے، اور بھی چند مسائل ہوتے ہیں، عمر آپ کے سامنے امیر سنت کی، تو اس میں تو جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جن کا ویسے ہی مطلب کہ بیچاروں کا جو مزاج ہے وہ نرم تو کیا رہتا ہوگا، زیادہ تر گرم ہی رہتا ہے، تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ امیر سنت جیسی ایک رول ماڈل پرسنالٹی ہمارے سامنے ہے، اور ہم دیکھتے ہیں، میں پرسنلی انڈیویجول گھر کی چار دیواری کے اندر جس طرح دیکھتا ہوں، دیکھنے والے تو چینل کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اجتماعات میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، 25-50 200 300 اسلامی بھائیوں کے درمیان دیکھ رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین انتہائی تنہائی میں، جس کو کہے انتہائی تنہائی میں، اس میں بھی دیکھا ہے، اور مطلب کہ بس ایک مزاج ہے کہ دیکھیں گے تو مسکراتے ہیں، یعنی میں خود ایک برسوں سے ان کے ساتھ ہوں، الحمدللہ رب العالمین اللہ احسان ہی۔ اب دعا کیجئے گا کہ یہ نعمت میں اضافہ ہوتا رہے، اللہ زوال نعمت سے بچائے، کہتے ہوئے تھوڑا سا وہ یہ فیل ہو جاتا ہے کہ ایسا نہ ہوگا اللہ نہ کرے کوئی، بس اللہ کرے در نہ چھوٹے، تو اب آمین کہہ دیجئے گا۔ تو یہ نا بالکل اکیلے میں، حالانکہ اتنا عرصہ ہو گیا ساتھ رہتے ہوئے، لیکن جب بھی دیکھیں گے نا مسکراتے ہیں، جب بھی کمرے میں داخل ہوا مسکراتے ہیں، مسکراتے ہیں، یعنی بالکل ایک ویلکم نوٹ ہے، ہر ایک کو جیسے کہ مسکرا کے ویلکم ہے، ایون کہ ڈے ٹو ڈے کی بات کر رہا ہوں نا، میں ڈے ٹو ڈے کی بات کر رہا ہوں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے گھر کے اندر؟ ہمارے گھر کے ماحول کو خراب کرنے میں منہ چڑھا ہوا ہونا، کبھی ساس کہے گی میری بہو کا منہ چڑھا ہوا ہے، کبھی بہو کہے گی آج ساس کا موڈ صحیح نہیں ہے، اور کبھی ماں بولے گی آج بیٹی کا موڈ صحیح نہیں ہے، بیٹی بولے گی ماں کا موڈ صحیح نہیں ہے، امی کا موڈ صحیح نہیں ہے، یوں کر کے باتیں ہو رہی ہوتی، کبھی شور بولے گا کہ لگتا ہے اس کا منہ چڑھا ہوا ہے۔ اب تو یہ ختم نہیں ہو سکتا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ جو بات پر جو بات بری لگ جاتی ہے نا، اگنور والے طبیعت پیدا کرے، یہ ہے اصل سبق بیان کا، جو میرا جو اصل مدعا ہے وہ یہ ہے کہ مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ چڑھانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ پھلا کر بیٹھ جانا، اور جناب وہ کبھی دیر سے آئے سویر سے آئے، کبھی کبھار جیسے کہ وہ بھی پیار و محبت کی کوئی کسی علامت کے طور پر اگر مطلب جیسے برا لگنے کا بتا دیں تو وہ ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، کہ یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ جناب برا لگ گیا، اور وہ برا لگنا بھی بڑا مطلب لمیٹڈ ہو، وقت پر ہو، وہ بہت کم ٹائم پر ہو، فوراً مان جائے، تو گھر کا ماحول بہت اچھا رہے گا۔ ورنہ جو غصہ آتا ہے نا گھر میں، بچے بھی کہتے ہیں میرا غصہ آ رہا ہے، اچھا بھائی غصہ آ رہا ہے،
تو وہ بولے کہ میرے کو غصہ آ رہا ہے، وہ شوہر کو بولے کہ مجھے پر بہت غصہ آ رہا ہے، اور شوہر بولے گا تیرا دماغ خراب ہو گیا، غصہ کرتی ہے، شوہر کو غصہ آنے والی چیز ہے۔ تو اسی طرح آدمی کو بھی غصہ آتا رہتا ہے بلا وجہ کی باتیں، میں آپ کو بلا وجہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں، کھانا ٹائم پر نہیں پکایا، یہ ٹائم پہ نہیں دیا، دیر سے کیوں آئے، تو یہ کیوں ہو گیا۔ بعض اوقات بولنا سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن منہ چڑھا کر منہ بگاڑ کر بیٹھنے سے آپ کا گھر کا ماحول خراب ہوتا یا نہیں ہوتا، یہ فیصلہ آپ کر لیں۔ مہربانی کر کے حسب موقع اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیے اور اپنے جذبات پر، غصے پر قابو پانے کی کوشش کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ برا لگنا شاید کہیں کہیں تکبر کی وجہ سے ہو کہ آپ خود کو کچھ سمجھتے ہیں، یہ میرے سامنے، اس کی ہمت کیسے میرے سامنے بات کرنے کی۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا تکبر کی شکار نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی خود بینی کا شکار نہ ہو جائے، خود پسندی کا شکار نہ ہو جائیں، کوئی اس طرح کی باطنی خرابیاں، باطنی برائیاں نہ ہم اپنے اندر پالیں۔ لہٰذا اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھیے، اپنے مزاج کو نرم رکھیے اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کیجیے۔ جو باتیں نارملی برا لگ جاتی ہیں اور پھر بندے کو غصہ آ جاتا ہے تو ان کو بھی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم پھر ان چیزوں کو کنٹرول کر سکیں، قابو پا سکیں۔ اللہ کریم ہم سب کو نرمی اور پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی بات کہہ دے تو اس پر برداشت کرنے کا اللہ تعالی ہمیں جذبہ عطا فرمائے۔ میں اب اس طرف جا رہا ہوں کہ آپ اور ہم اپنے مزاج کے اندر برداشت پیدا کریں۔ کوئی کچھ کہہ بھی دے نا تو اگنور، نظر انداز اس کو کہتے ہیں، اگنور کرنے کی طبیعت پیدا کریں، نظر انداز کرنے کی طبیعت پیدا کریں، اور ہو سکے تو ایک مسکراتا ہوا رپلائی دے دیا کریں۔ انشاءاللہ امید ہے اس سے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں آپ کو چند بزرگوں کے واقعہ سناتا ہوں۔ کیمیاء سعادت میں حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی شخص نے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی سخت کلامی کی۔ آپ نے سر جھکا لیا اور فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں غصے میں کہ مجھے غصہ آ جائے اور شیطان مجھے تکبر اور حکومت کے غرور میں مبتلا کرے اور میں تم کو ظلم کا نشانہ بناؤں اور بروز قیامت تم مجھ سے اس کا بدلہ لے لو؟ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ فرما کر آپ خاموش ہو گئے۔ کتنا زبردست برداشت تھا ان کی طبیعتوں میں، حالانکہ طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، حکومت بھی ہے۔ سیٹھ صاحب کیا لگتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ؟ آپ کے تحت بہت سارے ملازم کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بات پر ملازم کی باتیں بھی بری لگ جاتی ہیں، بلکہ ملازم کا تو ایک عجیب جملہ ہوتا ہے زبان میں، آج صاحب کا موڈ صحیح نہیں ہے، یہ تو ایسا پیٹرن جملہ ہے، سیٹ کا موڈ کیسا ہے، سیٹ کا موڈ کیسا ہے۔ اچھا بعض ہوگا یہی ہوتا ہوگا، ساس کا موڈ کیسا ہے، وہ بیٹیاں جو ہے نا وہ امی سے پوچھتی ہوگی، اور ابو کا موڈ کیسا، ابو کا موڈ کیسا ہے۔ ارے بھائی آخر آپ کا یہ موڈ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہے؟ پاکستان میں رہ کر آپ کا موڈ بھی لوڈ شیڈنگ کی طرح ہو گیا، زیادہ تر کے اندھیرے میں رہتے ہیں آپ۔ ایسا نہ کریں، اور اپنے موڈ آف ہو جانے والا اس کو لوڈ شیڈنگ کے ساتھ نہ لے کر چلے کہ نہ جانے اچانک لائٹ چلی گئی، بھئی کیا ہو گیا، بس نہیں کیوں کیا ایسا، کیوں بولا ایسا، ارے بھائی نکل گیا منہ سے، ہو گیا۔ چھوٹی موٹی باتیں اگنور کیا کریں۔ اچھا اس میں بھی تقسیم ہے، اگر یہی بات بہو کہہ دے نا تو بری لگتی ہے، وہ بات بیٹی کہہ دے تو بری نہیں لگتی، اگر امی کہہ دے تو بری لگتی ہے، امی کہہ دے تو بری نہیں لگتی، ساس کہہ دے تو بری لگتی ہے۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ نیچرلی بات ہے، آپ اس کو مطلب کہ ایمانداری کے ساتھ سوچیں۔ اچھا ملازم یہ بات کہہ دے تو سیٹ کو برا لگ جاتا ہے، سیٹ کا سیٹ بول دے تو نہیں کوئی برا نہیں لگتا، ماتحت بات کر دے تو برا لگ جاتا ہے، اگر نگران بات کر دے، بڑا بات کر دے تو برا نہیں لگتا، نارملی۔
چھوٹی چھوٹی باتوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ جو تقسیم ہماری ہے جس کی وجہ سے بہت ماحول خراب ہوتا ہے، بہت ماحول خراب ہوتا ہے. ماں بہنیں بیٹا وغیرہ سب بیٹھے ہوتے ہیں شادی سے پہلے، بہت کہنا سونا ہو جاتا ہے. ایسے کو بات بند کر کے منہ چڑھا کر نہیں بیٹھ جاتے. بیوی کچھ کہہ دے گی تو شوہر کا موڈ خراب ہو جائے گا، شوہر کچھ کر دے گا تو بیوی کا موڈ خراب ہو جائے گا. پتہ ہے کہ گھر کا ماحول اس طرح بگڑ جاتا ہے اگر باپ اور ماں دن رات بیٹھ کے خالی اولاد کا موڈ ہی سیٹ کرتے رہیں اور ڈرتے رہیں، بیوی ڈرتی رہے، شوہر ڈرتا رہے. جی آپ بات ایسے بھی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر میں عموماً اسلامی بھائیوں کو تو سمجھاتا رہتا ہوں، اسلامی بہنوں کا چونکہ اجتماع ایسا بھی ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کنفرم بتا رہا ہوں، میں کوئی ڈھکی چپی بات نہیں کر رہا. بعض ایسے بھی شوہر ہوتے ہیں جن کو گھر کی سیڑھی چڑھنے میں واقعی ڈر لگتا ہے. کبھی جائیں گے نا ایسا طوفان مچائے گی، ایسا طوفان مچائے گی، ایسا طوفان مچائے گی، اللہ کیا ہوگا، وہ ڈر رہا ہوتا ہے. اچھا اب آپ سمجھدار ہے، ڈر کو طاقت کی وجہ سے تو نہیں رہو گے، یہ طاقتور بہت ہے، مارے گی پیٹے گی. گھر کا ماحول خراب کرتی ہے، بات بات پر لڑتی جھگڑتی ہے، بات بات پر مطلب کہ کوسنے دیتی ہے، یہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات شور ڈر رہا ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب شور آ رہا ہوتا ہے نا تو گھڑی دیکھ دیکھ کے بیوی ڈر رہی ہوتی ہے، یہ آنے والا ہے، یہ آنے والا ہے. ارے وہ چاہتی ہوگی کہ گھڑی کا سیل خراب ہو جائے، گھڑی کا کانٹا چلنا بند ہو جائے، یہ گھڑی میں 5 بجے ہی نہ گئی آئے، مگر گھڑی میں 5 بجے کے نہ بجے 5 تو بج ہی جاتے ہیں. اور جیسے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے نا، اوف اللہ کی پناہ. نہ کرے اس طرح، گھر کا ماحول خراب نہ کرے، دفتر کا ماحول خراب نہ کرے، اپنی تنظیم اپنے اداروں کا ماحول خراب نہ کرے. بات بات پہ جیسے پتہ چل جائے کہ نگران کو کہ یہ برا لگ جاتا ہے، برا لگ جاتا ہے، ہمارے نگران کو برا، ہمارے ذمہ دار کو برا لگ جاتا ہے، ہمارے سپروائزر کو برا لگ جاتا ہے. بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے برا لگاتے ہی رہتے ہیں. اپنی طبیعت میں برداشت پیدا کریں. جو موضوع ہے میرا یہی ہے، اپنی طبیعت میں برداشت پیدا کریں. کسی شخص نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی. انہوں نے فرمایا اگر بروز قیامت میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہے تو جو کچھ تم نے کہا میں اس سے بھی بدتر ہوں، اور اگر میرا وہ پلہ ہلکا ہے تو مجھے تمہاری گالی کی کوئی پرواہ نہیں. مجھے کسی نے کہا کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے، برا لگ جاتا ہے. یہ بالکل میں بات بیان کر رہا ہوں، برا لگے. بھائی کیوں برا لگ جاتا ہے؟ بھائی کسی نے کچھ کہہ دیا تو آپ کو برا لگ گیا. کیسے رہیں گے آپ لوگ، کیسے جیئیں گے انسان؟ تو ہمارے نارملی جیسے امیر نے سنا کل کے مدنی مذاکرے میں بڑی پیاری بات فرمائی، یہ بھی میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. امیر نے کیا کتنی پیاری بات فرمائی. امیر نے فرمایا کہ یہ بے پردہ عورتوں کو تو پردہ برقع پہنانے سے رہے، تو کیا میں برقع پہن لوں؟ یعنی وہ جو بعض اوقات عورتوں کے ساتھ کوئی خدا نہ خدا آگے پیچھے سے کوئی ایسی سیلفی ویلفی نہ بنا لے، تو تم لوگ خیال رکھنا، میرے بارے میں گمان اچھا رکھنا. اور پیر کے بارے میں تو گمان اچھا ہی ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی نیک مطلب اسلام اور دین پر چلتی ہوئی شخصیت آپ کو نظر آتی ہے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا واجب ہے، بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. البتہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آپ نے کیا فرمایا کہ کیا میں یہ کر لوں؟ یعنی یہ ایک الزامی بات تھی، ایک الزامی بات تھی. اب لوگوں کو ہم اچھا بولنے کا عادی نہیں بنا پا رہے. دیکھیں یہ بات سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. مجھے اندازہ ہے، میں بھی کئیوں کی آوازیں کانوں میں آتی رہتی ہیں، یعنی بولنے کی تمیز نہیں ہے. جی ہاں، بولنے کی تمیز نہیں ہے. کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، مجھے کون سا جملہ بولتے وقت سوچنا چاہیے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کو خراب لگ جائے گا، اس کو برا لگ جائے گا. وہ پھٹ ہیں. جی ہاں، اور اسلامی بہنیں کو تو آپ کو اندازہ ہے، جو اسلامی بہنوں کا اجتماع ہے تو ان کو تو بالکل بولنے کا جیسا کہ ایک تعداد جس کو بولنے کا ہمارا ہوتا ہے تو بھانڈ ہی نہیں ہے. ایسا وہ پھٹ بولتی ہیں اور ان کو تمیز ہی کوئی نہیں ہوتی. کئیوں کو بعض ہوتی ہوں گی جو بڑی سلیقے والی اسلامی بہنیں ہوتی ہوں گی اور وہ کفل مدینہ والی ہوتی ہوں گی، بات نہیں کرتی ہوں گی اور بہت نارمل رہتی ہوں گی اور صرف چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہوگی اور برداشت ان کے اندر زبردست ہوتا ہوگا. اور کئی کمزور باتیں سن کر بھی ان کے اندر برداشت کی قوت بڑھ گئی ہوگی. انشاءاللہ ایسی اسلامی بہنیں جن کا میں کہہ رہا ہوں، جو خاموش مزاج، چہرے پر مسکراہٹ اور ہلکی پھلکی یہ جو بارش ہلکی پھلکی جو باتیں آتی ہیں نا، ان کو برداشت کر کے اگنور کرنے والے، اگر ایسی کوئی اسلامی بہن ہوگی
اگر ہوگی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ بہت سکھیوں کے دن دیکھے گی، یہ بڑی مطلب کہ راحتوں میں رہے گی، خود اس کی اپنی زندگی آہستہ آہستہ راحتوں کی طرف جاری ہوگی، بیکاز یہ یوزڈ ٹو ہو جائے گی، انسان یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے۔ یو کے اندر گرم موسم نہیں ہوتا، لیکن جو یہاں والے آتے تنگ آ جاتے ہیں بعض اوقات، لیکن آہستہ آہستہ یوزڈ ٹو ہو جاتے ہیں۔ آپ کو سردی کی اتنی عادت نہیں ہے، جب آپ سرد موسم میں جائیں گے آہستہ آہستہ آپ یوزڈ ٹو ہو جائیں گے۔ ہمارے کئی پاکستانی ہیں جو سرد موسم میں رہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی پرورش پاکستان میں ہوئی ہوتی ہے، مگر وہ یوزڈ ٹو ہو جاتے ہیں۔ انسان عادی ہو جاتا ہے وہی چیزوں کا۔ لوگوں کو معاذ اللہ طرح طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، شروع میں بڑا ٹینشن ہوتا ہے، آہستہ آہستہ عادی ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے امی نے سن مثال دی، تو اب لوگوں میں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، منہ پھٹ ہے، جھاڑ دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، اور مطلب کہ ٹوکنے کی عادت، اصلاح کرنے کی تمیز نہیں، اصلاح کرنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اصلاح تھوڑی کرتے، خراب کر رہے ہوتے ہیں، چیز سوار تھوڑی رہے ہوتے ہیں۔ ارے گلدستہ بھی بندہ صحیح کر رہا ہوتا ہے نا تو بڑی تمیز سے بڑے پیار سے کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی پھول کی پتی بھی نہ ٹوٹ جائے، لیکن جب ایک گلدستہ صحیح کرنا ہے تو اتنی تمیز سے کرتے ہیں، لیکن جب کسی انسان کو صحیح کرنا ہے نا تو ہمارے پاس کوئی تمیز نام کی چیز نہیں ہوتی۔ ڈانٹ کر، جھاڑ کر یا مسکرا کر بھی ہے نا، وہ چپتے جملے بولتے ہیں، چپتے جملے، اور یہ احساس پیدا ہی نہیں ہوتا کہ میں نے پہلے تولنا ہے بعد میں بولنا ہے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے ایک پہلو رکھ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ کہیں کہ جناب کسی کو بولتے ہوئے نہیں سوچنا چاہیے، نہیں سوچ رہے۔ اب آپ اگر اس پہ چلو بولنے کی تمیز نہیں ہے، وہ تول کر نہیں بول رہا، سب خرابیاں ہیں موجود ہیں، آپ کے گھر کے اندر بھی ایسے ہوں گے، باہر بھی ایسے ہوں گے، لیکن اب کیا آپ اس بے احتیاطی والے اور اس مطلب کہ بالکل ایک کچھ سلیقے نام کی جہاں چیز نہ ہو، ایسے ماحول کے اندر آپ اپنے دل کو کیا شیشے کی برتن کی طرح لے کر گھومیں گے؟ جس گھر میں بچے ہیں نا اس میں شیشے کی چیزیں نہیں رکھی جاتی، اتنی توڑ دیتے ہیں بچے۔ وہاں زیادہ تر گھر والے کیا کرتے ہیں؟ ایکریلک کی چیز لے لیتے ہیں، پلاسٹک کی چیز لے لیتے ہیں، وہاں اسٹیل کی چیز کیوں لے لیتے ہیں آپ؟ کہ وہاں پر وہ طبقہ رہتا ہے جو کہ کانچ کی چیزوں کی خیال نہیں رکھ سکے گا۔ صحیح ہے غلط یہ بتائیے؟ جب یہ آپ کرتے ہی نہیں کرتے کہ یہاں بچے ہیں، یہاں پر یہ کانچ والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، وہ یہ بچہ مطلب کہ گرا دے گا، توڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ جہاں پر آپ اپنے کانچ کے برتن ایک ماحول کو دیکھ کر آپ ہٹا دیتے ہیں کہ یہاں توڑ دے گا، تو جہاں پر دل توڑنے والا مزاج ہو وہاں پر آپ یہ شیشے جیسا دل لے کر گھومتے رہیں گے جو بات بات پر ٹوٹتا رہے، بات بات پر دراریں آتی رہے، بات بات پر اس کی کھرچیاں بن جائیں، تو اس کے اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کو ہی مضبوط کر لیں، اپنے مزاج کو ہی مضبوط کر لیں اور معاف بھی کر دیں، معاف بھی کر دیں، یا اللہ میں نے معاف کیا، اور صبر کی عادت پیدا کریں، اجر کمائیں، برداشت کی عادت پیدا کریں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کمائیں، معاف کرنے کی عادت پیدا کریں، صبر کمائیں۔ آپ مسکرانا بھی صدقہ ہے تو اس نیت سے مسکرانے کی عادت بھی پیدا کریں تو صدقہ ثواب کمائیں، یعنی وہ ہزار قسم کے ثواب کمانے کے موقع آپ کو ملیں گے۔ پھر یہ کہ ادفع بالتی ہی احسن، جو تیرے ساتھ برائی کر اس کے ساتھ بھلائی کر، یعنی برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے والی جو آیت کریمہ ہے، اب یہ اس پر قرآن کی اس حکم پر عمل کر کے ثواب کمائیں۔ جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، ثواب کمائیں۔ جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، ثواب کمائیں۔ جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، ثواب کمائیں۔ پھر یہ ہے نا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ غضب وہ غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا مضمون عرض کر رہا ہوں۔ اس طرح اس پر عمل کر کے ثواب کمائیں، درگزر کر کے ثواب کمائیں، معاف کر کے ثواب کمائیں۔ یہ سارے ثواب کمانے کے مواقع ہیں جو ایسے ماحول میں زیادہ مل رہے ہوتے ہیں۔ بات کرنے والے کو تمیز سے بات کرنی چاہیے، یہ بات درست ہے کہ ایک شخص کو قبر میں سوال جواب مشکل پڑ گئے تھے، کہ غیبت کی تباہ کریے کتاب میں اس طرح کی ایک حکایت لکھی ہوئی ہے کہ اس شخص کو قبر کے سوالات کے جوابات دینے مشکل پڑ گئے اور اس کو ڈر ہوا کہ لگتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، برا خاتمہ ہوا ہے۔ اس کو کہا گیا کہ یہ تیرے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ تو نے دنیا میں زبان کا درست استعمال نہیں کیا، زبان کے غلط استعمال سے قبر میں آزمائش ہو سکتی ہے، وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا آپ کو سمجھانے والا، بتانے والا۔ جتنوں کے دل گردے پھیپڑے توڑے پھوڑے نا، اس کا سارا مطلب حساب کتاب سامنے نہ آ جائے۔
ایسی بات کرتے بعض ہوگا کہ دماغ توڑ پھوڑ کر، حالانکہ دماغ میں ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، زبان میں کوئی ہڈی نہیں ہے. دماغ پر کوئی بھاری چیز مارو تو دماغ میں درد ہوتا ہے، سر میں، مگر زبان کا جملہ ایسا ہے کہ ایک جملہ نکلتا ہے بغیر ہڈی کا، ایسا لگتا ہے کہ بس دماغ سر گھوم جاتا ہے کہ یار یہ کیا بول گیا. اب ایسا دور ہے بولنے کی، واقعی گھر میں بھی تمیز نہیں ملے گی آپ کو. اب ایسے میں بندہ بات بات پر برا لگا کر بیٹھ جائے، اے یوں کیوں کیا، اے یوں کیوں کیا، اے یوں کیوں کیا، یہ یوں کیوں بولا نہیں، یوں کیوں بولی نہیں، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، اگنور کرے. بعض اوقات میں نے عورت کے مزاج کو پڑھا ہے کتاب کے اندر، عورت کے مزاج کو پڑھا. میں نے اسلامی بھائیوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، عورت کے مزاج میں یہ بات ہے، یہ کہنا کیا چاہتی ہے منہ سے کیا نکل جاتا ہے. یہ مزاج ہے عورت کا، کتاب میں پڑھا ہے، میں نے صحیح پڑھا ہے کہ کہنا کیا جاتا نکل کیا جاتا. اب جو بیچارہ جو سمجھدار آدمی ہوگا، مرد ہوگا، مرد تو مرد ہوگا نا، مرد کو تو عقل بہنوں کو کہتا ہوں اور اسلامی بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ بات بات پر برا لگانے والی طبیعت کو ختم کر دیں. نہیں ہے لوگوں کو تمیز. آپ خود کو زبان سے بچائیں، آپ نہ کسی کا دل توڑیں، آپ کسی کو برا بلا نہ کہیں. خوش نصیب ہے وہ اسلامی بہن کہ جب اسے کوئی بات دل کو ٹھیس لگتی ہے، اس کو بری لگتی ہے، تو وہاں اس کی زبان بند ہو جاتی ہے. یقین مانیں، کیونکہ اگر وہ دل میں برا لگا لیا، دل میں ٹھیس لگ گئی، دل دکھا ہے آپ کا، اور وہاں سے سیدھی ری ایکشن اگر آپ کا زبان سے نکالنا شروع ہو جائے گا، اس سے بہت گمان ہے کہ آپ گناہوں میں پڑ جائیں گے. تو بچیے. اچھا، ہر ایک کی بات بھی بری نہیں لگتی، یہ بھی بتا رہا ہوں، ہر ایک کی بات بھی بری نہیں لگتی. وہی بات میں نے کہا نا، کوئی اور کرے تو بری نہیں لگتی، کوئی اور کرے تو بری. اب یہاں بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی نفس کا دھوکہ نہ ہو، نفس کا بہکاوا نہ ہو، نفس ہمیں مطلب اس معاملے میں اکساتا نہ ہو کہ اس سے حسد ہے، اس سے حسد نہیں ہے، اس کو میں کمتر سمجھتا ہوں، اس کو میں کمتر نہیں سمجھتا. یہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ تکبر والا معاملہ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ حسد والا معاملہ ہو جاتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی بات بری لگتی ہے. ہم کو لگتا ہے کہ اس کو محبت وہ زیادہ مل رہی ہے، اب وہ اگر ہم کو کچھ معاملہ کر دے تو ہمیں زیادہ برا لگتا ہے، پھر اس کی شکایتوں کے دروازے کھول دیتے ہم لوگ. تو ان چیزوں پر ضرور بھی ضرور غور کیجیے جو میں عرض کر رہا ہوں. اور آج نیت میری یہ ہے، جو اسلامی بہنیں اجتماعات میں شریک ہیں، وہ جو گھروں پہ رہے وہ آج نیت کریں کہ یہ منہ چڑھانا جو ہے نا، بات بات تو غصے میں آ جانا، اس کو اگر برے لگتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، پی لیں انشاءاللہ اس میں بہت فائدہ ہے. ہائے ہائے ہائے. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی غصہ نہ کرو، یعنی غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے. کتنی پیاری حدیث ہے. اللہ 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 تعالیٰ بس ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو بیجا غصے کی جو عادت ہے نا، اس سے اللہ کریم ہمیں نجات دے. برا لگتا ہے، برا لگتا ہے، غصہ آتا ہے، جیسے غصہ آتا ہے نا پھر جو توڑ پھوڑ مچاتے رہتے ہیں نا، اللہ کی پناہ. تو بس برداشت کرے، غصہ پی جائیں. یہ آج سے نیت کر لیں غصہ پی جانے کی، کہیں انشاءاللہ غصہ پی جانے کی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غصہ پی جائے گا حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا. اس کو رضا سے اس کا دل بھر جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو غصہ پی جانے والی طبیعت عطا فرمائے، اور اگنور، نظر انداز کریں، چھوڑ دیں. تو معاف کیا. امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالی دی. ارشاد فرمایا، میرے تو اس طرح کے اور بھی ہوئے ہیں
جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوشیدہ رکھے، جو اللہ تعالیٰ نے تجھ سے پوشیدہ رکھے۔ کتنا خوبصورت جواب دے دیا۔ ہمیں یہ بعض اوقات یہ بھی لگتا ہے یار اس سے میری برائی کی، اس سے میری، دیکھیں برا لگنا یہ ایک الگ میٹر ہے، برا لگتا ہے، انسان ہم بے حس نہیں ہے، ہمیں کوئی ہم کو سن نہیں ہے، ہمیں اگر کوئی پین بھی چباتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا، کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا۔ تکلیف ہمارے اندر ایک حس محسوس کرنے کی طبیعت تو ہے ہی نا۔ تو جب کوئی ایسی کمزور بات، غلط بات کہہ دیتا ہے تو برا لگتا ہے۔ میاں برا لگ کر جو منہ چڑھا کر بیٹھ جاتے ہیں، برا لگ کر جو غصے میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، برا لگ کر جو مطلب ریئیکشن کے طور پر پھر اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، میں تو آج ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہ کریں، برداشت پیدا کریں اپنے اندر، اپنے گھر بار کے اندر برداشت پیدا، گھر والوں کے لیے برداشت پیدا کریں، تاکہ یہ چیز جو ہے نا وہ اس کو ہم ضبط کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک کہتے ہیں غضب للنفس، ایک لفظ ہے، یہ باطنی بیماریوں کی معلومات میں ایک ٹاپک ہے، غضب للنفس، اپنے آپ کو تکلیف سے دور کرنے یا تکلیف ملنے کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے خون کا جوش مارنا غضب کہلاتا ہے۔ اپنے ذاتی انتقام کے لیے غصہ کرنا غضب للنفس کہلاتا ہے۔ اپنی ذاتی انتقام کے لیے غصہ کرنا، اس نے کہہ دیا اب اس کو چھوڑوں گا نہیں، یعنی ہر کوئی مار پیٹ کے تھوڑی انتقام تھوڑی لیتا ہے۔ اب گھر میں کیا اب انتقام لیں گے مار پیٹ کر، لیکن بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے کہ جب تک میں اس کو بولوں گا نہیں، یا میں جب تک اس کو بولوں گی نہیں، جب تک میں اس کو مطلب کہ سناؤں گی نہیں، جب تک میں اس کو پیٹوں گا نہیں، جب تک میں اس کو پیٹوں گی نہیں، جب تک کہ میں اس کا بیڑا غرق نہیں کروں گی، جب تک میں اس کا بیڑا تباہ و برباد نہیں کروں گا، میرے کو چین نہیں ملے گا۔ یہ ذاتی طور پر انتقام لینے کی جو عادت ہے نا، کیونکہ آپ کی ذات کو برا لگ گیا، اب برا لگ گیا، اب انتقام لینا ہے، اب برا لگ گیا، اب اس سے بدلہ لینا ہے، برا لگ گیا، اب کوئی نہ کوئی کہیں توڑ پھوڑ کرنی ہے۔ یقین مانے برداشت کریں، توڑ پھوڑ ہوتی ہے گھر کے اندر۔ بہو کو برا لگ گیا ہے نا ساس کی بات، اب وہ جا کر شوہر سے بات کرے گی، توڑ پھوڑ کرے گی، یقین مانے توڑ پھوڑ کرے گی، نہ کرے، پی جائیں۔ ابھی ہم نے جو جمعے کو مثالی معاشرہ سلسلہ کیا، اس میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ایسی عورت، ایک ایسی بیوی جو برسوں سے برداشت کر رہی ہو، برداشت کر رہی ہے، اور برسوں کے بعد کسی اور ذریعے سے اس کو شوہر کو پتہ چل جائے کہ یار اس بیچاری کے ساتھ ایسی زیادتی ہو رہی تھی، کہا ہی نہیں کسی نے، وہ اپنی بیوی کو جا کر بولے کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں اتنے عرصے میں آپ نے، تو وہ کہے کہ میں کیا بتا دی، گھر کا ماحول خراب ہوتا، صبر کر رہی تھی، برداشت کر رہی تھی، اللہ سے اجر کی امید رکھ رہی تھی۔ آپ صحیح بتائیں شوہر کے دل میں اس کی عظمت کتنی بڑھ جائے گی، اس کا احترام بڑھے گا، وہ یقین کرے گا کہ یار یہ وہ نیک عورت ہے۔ بعض نہیں برداشت کرتی یار، گھر کا نظام تباہ برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، بات بات کو شوہر کے کان کے اندر اپنی، بھائی گھر کے اندر ایک محاورہ ہے، جب برتن ہو نا وہ بچتے رہتے ہیں۔ اب نہیں ہے، میں کہہ تو رہا ہوں کہ نہیں ہے لوگوں میں بات کرنے کی تمیز، واقعی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا، ہم بھی تو عوام میں رہتے ہیں، آپس میں جب لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نہیں ہے تمیز بات کرنے کی، نہ بولنے کا بول رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ان کو سمجھ ہی نہیں پڑ رہی ہوتی، اگلا مطلب کہ اس کا موڈ خراب ہو گیا پھر بھی ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ ایسی عجیب بیکار قسم کی طبیعت کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، بظاہر نظر آئیں گے، نیک نظر آئیں گے، نمازی نظر آئیں گے، آپ کو بھی لگے گا یار اس کو یہ یوں بول گیا منہ پھٹ، اس کو سمجھ نہیں پڑی کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اچھا اس کو پھر احساس ہوتا بھی نہیں ہے برسوں تک کہ چلو آدمی اگلے لمحے اگر احساس ہو جائے تو معافی مانگ لے گا، یار میرے سے کیا ہوگا یار، میرے کو نہیں بولنا چاہیے تھا، اوہ یہ کیا میں نے کر دیا۔ یہ بھی نہیں ہوتا، نارمل نہیں ہوتا۔ تو اب مثال کے طور پر اگر ساس نے کچھ کہہ دیا، اب منہ چڑھا کر بیٹھ جاتا، ساس کو تو دن میں 100 دفعہ بولنے کی عادت ہے کہ 100 دفعہ موڈ خراب کرتی رہو گی، آپ عادی ہو جائے۔ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بولنے والی اور خاموش رہنے والی طبیعت عطا فرمائے۔ اسی طرح بعض وقت بہو کے اندر تیز ہوتی ہے زبان کی، تمیز ہی نہیں ہوتی بات کرنے کی، وہ بول دیتی ہے، چپ ہو جائے، مطلب ساس عادی ہو جائے، ٹھیک ہے اللہ بھلا کرے، اور بھی تو خوبیوں پر بھی تو نظر رکھیں، ہاں یہ بھی بات بتا دو، اور خوبیوں پر بھی تو نظر رکھیں، ٹھیک ہے بعض خرابیاں، کچھ خوبیاں بھی تو ہوں گی، اس میں کچھ خرابی کچھ خوبیاں بھی تو ہوں گی۔ اولاد کی طبیعت ہے،
ٹھیک ہے برداشت کر لو، اللہ نے کر دیا ایسا، اولاد مل گئی ایسی، تو کیا گلا تو دبانے سے رہے نا اولاد کا، برداشت کریں۔ البتہ میں اولاد کو ضرور کہوں گا، نارملی اگر میں ایک بات کرتے کرتے اگر میں کر جاؤں تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں بالخصوص بیٹے بیٹیاں بہو اس طرح کا جو طبقہ ہے جو گھر میں عموماً ماتحت ہوتا ہے نا، عموماً گھر میں ماتحت ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کے لوگ ہوتے ہیں جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، لیڈنگ پوزیشن پر ہوتے ہیں، گھر کے بڑے جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں، تو ان کا برا لگنا اور ہے، مگر یہ بچوں کا جو نا جو نیچے ہوتے ہیں ان کو یہ مزاج نہیں رکھنا چاہیے کہ بات کرنی تو موڈ دیکھنا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں مزید آپ کوشش کریں کہ آپ کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں، تو انشاءاللہ گھر کا ماحول مدینہ مدینہ رہے گا۔ تو یوں بات بات پر برا لگنے والا مزاج آج سے آپ نیت کریں کہ آج سے یہ ختم، اور بولنے کی بھی صلاحیت اور قابلیت پیدا کریں کہ مجھے بولنا کیا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے، کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے، کیا کون سی بات بری لگ جائے گی نہیں لگ جائے گی، ہر کوئی ایک دوسرے کا خیال رکھے، انشاءاللہ بہت مدینہ مدینہ ہو جائے گا، ہمارے باہر کا ماحول بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا، آپس میں دوستوں کا ماحول بھی اچھا بن جائے گا اگر یہ چیزیں برداشت کی طاقت آ جائے، غصہ پینے کی طاقت آ جائے۔ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی مختصر عمل بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس سے دوبارہ یہی سوال کیا تو ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو، یعنی اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اچھا اب یہ کہ آتا ہے آ جاتا ہے، اب اس کا علاج بھی عرض کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اس کا علاج ہے، یہ پڑھیے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی اس کا علاج ہے، یہ پڑھیے۔ چپ ہو جائیے، یہ بھی علاج ہے۔ وضو کر لیجئے، ناک میں پانی چڑھائیے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے، زمین سے چپٹ جائیے، اپنے خد یعنی گال کو زمین سے ملا دیجئے، وضو ہو تو سجدہ کر لیجئے تاکہ احساس ہو کہ میں خاک سے بنا ہوں، لہٰذا بندے پر غصہ کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ یہ سیکنڈ پہ آ جائیں گے نا، پہلے برا لگتا ہے، فیل ہوتا ہے، پھر غصہ آتا ہے، پھر نافذ کرتا ہے۔ جب غصہ آ جائے نافذ نہیں کریں، یہ علاج کریں۔ جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائیے، سوچئے کہ اگر میں غصہ کروں گا تو دوسرا بھی غصہ کرے گا اور بدلہ لے گا، اور مجھے دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی کو غصے میں جھاڑا وغیرہ جھاڑ دیا تو خصوصیت کے ساتھ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگیے۔ اس طرح نفس ذلیل ہوگا اور آئندہ غصہ نافذ کرتے وقت اپنی ذلت یاد آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یوں کرنے سے غصے سے خلاصی مل جائے۔ اب آپ اجتماع میں جو اصلاح بہنیں ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کبھی کچھ ایسا میں نے بول دیا ہے، اس پہ چھوٹے بڑے کی کوئی میں قید نہیں کر رہا، نگران ہے، ذمہ دار ہے، ماتحت ہے، جو بھی ہے، بول دیا ہے، اور ایک فیل ہے آپ کو کہ سوچے کہ اس کو برا ہو سکتا ہے لگ گیا ہوا، تنقید کریں گے، ٹوکیں گے، عموماً برا لگتا ہے۔ اچھے انداز سے بھی اگر آدمی اصلاح کرتا ہے نا، تو اصلاح ایک ایسی چیز ہے جو نفس کو چپتی ضرور ہے، ٹوکنا ایک ایسی چیز ہے جو عموماً برا لگ جاتا ہے اس سے۔ تو کبھی ایسا جیسے کسی کیا ہو تو آپ ابھی کہہ دیں مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اسی طرح گھر میں اگر بہو بیٹھی ہے تو ساس کو کہہ دے ہو سکتا ہے کیا پتہ آج ہی کتنی دفعہ ہوا ہو، یا یوں بول دے کہ میں تو بولتی ہی رہتی ہوں، اس کو احساس ہے کہ میرے کو بولنے کی عادت زیادہ ہے اور میرے کو سمجھ نہیں پڑتی، تو وہ معافی مانگ لے۔ بہو بھابھی نند سے معافی مانگ لے، نند بھابھی سے معافی مانگ لے۔ ہوتا ہے بعد وقت آپ نارمل اصلاح کرنے گئی ہیں، یعنی نند بھابھی کی اصلاح کرنے گئی ہے، یہ کچھ سمجھانے گئی ہے، بعد وقت نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا اور برا لگ رہا ہوتا۔ اچھا پھر
ہر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے سمجھانا آتا ہے، مگر ہر ایک کو سمجھانا نہیں آتا. اس کو لگتا ہے اس کو کیا پڑی ہے میرے کو سمجھانے کی، میں نے کہا تھا میرے کو سمجھائے. امیج نہیں بنا ہوا ہوتا نا، تو وہ لے لے. کبھی بھابھی نے نند کو سمجھانے کی کوشش کیا، کبھی نند بولے بھائی تو کیا میرے کو سمجھاتی ہے، اور سمجھانے کے بعد ہوگا تھوڑا سا انداز بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اگر یہ ایک دوسرے سے اگر معافیاں مانگ لے، بیٹیاں ماں سے، بیٹے والد سے، والد شوہر بیوی سے، یا ہو جاتا ہے کبھی معاف کر دیجیے گا. آئندہ میں کوشش کروں گا کہ میں غصہ نہ کروں آپ پر. بلا وجہ کا غصہ ویسے ہی مطلب کہ آپ کے امیج کو خراب کر رہا ہے، اور بار بار کا غصہ بھی امیج کو خراب کرتا ہے. برداشت کرنے کی عادت پیدا کریں. خراب لگ گیا ہے، بہت خراب لگا، واقعی یہ چیز ایسی ہے جس پر آپ کو غصے کا اظہار کرنا چاہیے. میں اسلامی بھائی کو کہہ رہا ہوں، تو بھی اس کا ایک موقع، محل ہوگا، ایک وقت ہوگا اور ایک انداز ہوگا. اس پہ بھی آپ حد سے تجاوز کریں گے تو آپ ظالم نہ بن جائیں. تو یوں بیوی شوہر کو کہہ دے کہ بعد اوقات عورت منہ پھٹ ہوتی ہے، چھوٹ ہوتی ہے، اوف، تباہ کر کے رکھ دیتی ہے گھر کے ماحول کو. اب وہ بیچارہ برداشت کر رہا ہوتا ہے، کیا کرے گا، گھر توڑ پھوڑ کر تو رکھنے سے رہا. جیسے حدیث پاک میں تو بعض بیوی ایسی ہوتی ہے جو وقت سے پہلے ہی شوہر کو برا کر دیتی ہے. جی ہاں، یہ اب میں جو کہہ رہا ہوں اس کو بڑی خوش دلی، مطلب بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ سننے کی کوشش کریں. ایسا ہوتا ہے. بعض شوہر ڈرا کر رکھتے ہیں، بیوی کی حالت خراب ہوتی ہے، کانپ رہی ہوتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتا ہے، ڈپریشن کی مریض ہو جاتی ہے، شوہر کی بدتمیزی اور اس کی مطلب کہ غصے کی عادت کی وجہ سے، کہ وہ بہت ڈرا کر رکھتا ہے. اس کی پتہ نہیں کیا تربیت ہوئی کہ ڈرا کر رکھنا. قیامت کے روز اگر یہی تم کو ڈرائے گی تو کیا کرو گے؟ اگر آپ ظالم ہو اور یہ بیوی مظلوم ہے تو مرنا نہیں مرنا، ایک دن مرنا ہے نا. تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کی قبر الگ ہوگی، اسی قبر الگ ہوگی. قیامت کے روز الگ الگ اٹھ کر جب میدان محشر میں جمع ہوں گے اور یہ بیوی ایز اے مظلوم کھڑی ہو گئی کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اس کا آج موقع ہے، ہاتھ جوڑ لیں، معافی مانگ لیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز سے رہنے کی عادت پیدا کریں. تو معافی مانگ کر خلاصی کر لیں اور واقعی خوش کریں. معاف کر دو نا، کرتے نہیں کرتے ہو، یہ نہیں کرنا. دل دکھایا ہے نا، مطلب کہ کبھی بھی مرہم ہے نا، مرہم بڑے مطلب کہ وہ نرمی کے ساتھ مرہم لگایا جاتا ہے. درد کی جگہ پر بھی اگر مرہم لگائے نا تو اس کو زیادہ زور دے تو چیخ نکلتی ہے. وہ اگلا بولے یار آرام سے لگاؤ، آرام سے لگاؤ. تو اگر مرہم لگانا تو ہمیشہ آرام سے لگایا جائے گا. تکلیف ہوتی ہے. زخم پر بھی کوئی دوائی لگائے تو چیخ نکل جاتی ہے، حالانکہ دوائی آرام دینے کے لیے. تو بعد اوقات ہم معذرت کرنے بھی جاتے ہیں نا تو اس کو عجیب لگتا ہے کہ یار یہ اس کو احساس نہیں ہو رہا. تو معافی مانگنے کا انداز، معافی لینے کا انداز اتنا عاجزی والا ہو، مدینہ مدینہ ہو جائے. میری خواہش یہی ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول اچھا رہے، آپ کے آپس کا ماحول اچھا رہے، ماتحت و ذمہ دار کے درمیان ماحول اچھا رہے، آپ کے دفتروں میں سیٹ اور ملازم کا ماحول اچھا رہے، اور برداشت کی قوت پیدا ہو. سڑکوں پر برداشت نہیں ہوتا، لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، مارا ماری کر رہے ہوتے ہیں. برداشت کرے یار، بات بات پہ کیوں برا لگاتے؟ چوکیدار نے تھوڑا سا دروازہ جلدی نہیں کھولا، اس کے اوپر چڑھائی کر دیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برا لگ جاتا ہے. بس بعد اوقات ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، تکبر بھی اس میں معاذ اللہ آ جاتا ہے، اور اس وجہ سے بھی بندے کو بہت جلدی برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنے لیے کوئی زیادہ ہی عزتوں کا طلبگار بن جاتا ہے. تو یہ معافی مانگ لیجیے. اسی طرح یہ غور کیجئے کہ آج بندے کی خطا پر مجھے غصہ چڑھا ہے اور میں درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں، میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حالانکہ میری بے شمار خطائیں اگر اللہ کریم، میری بے شمار خطائیں اگر اللہ قہار جبار غضبناک ہو گیا اور مجھے معافی نہ دی تو میرا کیا بنے گا؟ ایک اور علاج، کوئی اگر زیادتی کرے یا خطا کر بیٹھے اور اس پر نفس کی خاطر غصہ آنے پر ذہن بنائے کہ کیوں نہ میں معاف کر کے ثواب کا حقدار بنوں. اور ثواب بھی کیسا
کہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر یعنی جس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے یعنی کس کے لیے ثواب ہے. وہ کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں. تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. بہت بڑا انعام ہے یہ, بہت بڑا انعام ہے. میں بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جاؤں, یہ مجھ پر بہت بڑا انعام. اللہ اللہ اللہ. مجھے کرنا یہ ہے کہ میں دنیا میں معاف کر دوں بس. کہ آپ کے پر کسی نے زیادتی کی, آپ کو اس کی بات بری لگی, اس سے کوئی خطا ہو گئی, ٹھیک ہے, وہ خطا کر بیٹھا ہے, کوئی غلطی کر بیٹھا ہے, کوئی نہ کرنے والی بات کر بیٹھا ہے, آپ کو آپ کی نفس کے لیے غصہ آ رہا ہے, آپ کو بہت برا لگا ہے, اور آپ ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا ذہن بنائیں کہ اب میں اس پہ کچھ کرنے کے بجائے میں معاف نہ کر دوں. معاف کر دیں, اللہ کی رحمت شامل علیہ, بلا حساب جنت میں داخلہ. آئے آئے اللہ نصیب کرے, اللہ جذبہ نصیب کرے, معاف کرنے والی اللہ کریم ہمیں صلاحیت نصیب کرے, اور ایسی عمدہ سوچ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. تو ظاہر ہے کہ موضوع تو زبردست ہے یہ, اور میٹر بھی اچھا خاصا پڑا ہے میرے پاس, مواد ہے. غصے کا علاج یا میرے سن کا رسالہ ہے, اس کو دیکھیں. باطنی بیماریوں کی معلومات میں بھی اس طرح کے چند جگہوں پر آپ کو مضامین ملیں گے جو اپنی نفس کی اصلاح کے لیے بڑے مفید ہیں. اس کو بھی جگہ جگہ سے پڑھیں. پھر نرمی کے فضائل پڑھیں کہ نرمی کی فضیلت کتنی پیاری ہے, تاکہ ہمارا یہ سوچ بنے کہ نرمی کروں گا, درگزر کروں گا, معاف کروں گا, تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہو سکتا ہے کہ مجھے اسے بھلائی نصیب ہو جائے. بڑا مشہور واقعہ آپ سنتے رہتی ہوں گی. ایک آدمی کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا. اسے غصہ تو بہت آیا, مگر یہ سوچتے ہوئے کہ وہ غصے کو پی گیا کہ میں بھی تو خطائیں کرتا ہوں. اگر آج میں نے بیوی کی خطا پر سختی سے گرفت کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ بھی میری خطاؤں پر گرفت فرمائے. اسے دل ہی دل میں اپنی بیوی کو معاف کر دیا. انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اسے جواب دیا کہ گناہوں کی کثرت کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی خطا معاف کر دی تھی. جاؤ میں بھی اس کے صلے میں تم کو آج معاف کرتا ہوں. اللہ نے معاف کر دیا. ہائے ہائے. حدیث پاک میں جو شخص اپنے غصے کو روکے اللہ کریم قیامت کے روز اس سے اپنا عذاب روک دے گا. تو غصہ آنے سے پہلے کی جو ایک منزل ہے, میں نے آج آپ کو زیادہ تر اس پر کوشش کی ہے ذہن بنانے کی, وہ ہے بات بات پر برا لگ جانا, اور برا لگنے کے بعد پھر اس کو لے کر بیٹھنا, پھر وہ غصے کی صورت بنتی ہے, اور پھر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. کیونکہ غصہ کی تعریف حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے. وہ یہ ہے کہ غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے دور کرنے پر ابھارے. تو مزاج کی بازوں کا نازک ہی نا وہ زیادہ غصے والا بنا دیتی ہے. تو اپنے مزاج کو مضبوط کیجئے, بات بات پر ناراض ہونے والی طبیعتوں کو دور کیجئے. کہ جو بار بار ناراض ہو جاتے ہیں نا, ایک معاشرتی ایک تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ بات بات پر ناراض ہوتے ہیں نا ان کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. یہ بالخصوص اگر ایسے داماد اگر میری بات سن رہے ہوں جو ساس و سسر کی سانسیں اٹکی بھی ہوتی ہیں, اگر وہ گھر پر سسرال میں کھانا کھانے آ جائے تو بس وہ بیوی کی بھی سانسیں اٹکی رہتی ہیں, خراب نہ لگ جائے خراب نہ لگ جائے. اچھا ساس و سسر کی بھی سانسیں اٹکی ہوئی ہوتی ہیں, جو بچوں کے ماموں ہوتے ہیں ان کی بھی سانسیں خراب نہ لگ جائے, اس کو دس دس بار پوچھا جاتا ہے. اب سمجھ نہیں آتی. اگر آپ کی محبت میں آپ کو بار بار پوچھا جا رہا ہے, آپ سے پیار کی صورت میں آپ سے بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ ایز اے مہمان کے طور پر ایک عزت کے طور پر اگر آپ کو بار بار پوچھا جا رہا ہے
मरहबा। और अगर आपके शर की वजह से आपको बार बार पूछा जा रहा है, यार नहीं पूछेंगे तो ये नुकसान पहुंचाएगा, उसको बुरा लगेगा, खूब मतलब कि अपने को तकलीफ देगा, तो आपकी शर की वजह से आपको पूछना कैसा। अगर जर्नली आपको कोई तोहफा मिल रहा है तो ठीक है, आपकी मोहब्बत में, आपकी इज्जत में, जर्नली कोई ऐसा मतलब बातिल मकसद नहीं है। और अगर आपके शर से बचने के लिए आपको तोहफे और लिफाफे मिल रहे हैं तो ये कहीं रिश्वत के हुक्म में तो नहीं आएगा। सोचिए, जैसा दामाद है तो बेटे बनकर रहे यार, नॉर्मल बनकर रहे। ये मतलब अजीब सोच होती है बातों की कि यार मैं दामाद हूं, दामाद तो ठीक है भाई, ऐसे कई दामाद होते हैं माशरे में, बड़े बेटों की तरह रहते हैं घर में, बिल्कुल। जब ससुराल में भी अगर अपने जाते हैं तो इस तरह रहते हैं जैसे कि इनका अपना घर है, कोई इनको मतलब वो मान सम्मान की तलब नहीं होती, बल्कि बिल्कुल अपने ससुर को ऐसा इनको ट्रीट करते जैसा कि इसके सगे वालिद जैसे हैं। ऐसे भी दामाद मिलेंगे आपको, अच्छे दामाद भी हैं माशरे में जो बहुत अच्छे तरीके, यानी सास ससुर खुश है कि अल्लाह ने कैसे अच्छे दामाद दिए हैं, कितने मिलनसार दामाद दिए हैं, बिल्कुल बेटों की तरह रहते हैं, टेंशन नहीं होता। अब ऐसा कोई दामाद है उसका यह मतलब नहीं है कि उसको फिर आप डांटते झाड़ते फिरे। हर एक को उसकी मकाम और मर्तबे के मुताबिक इज्जत तो देनी होती है। अनजिलु नासा मनाजिलहुम, लोगों को इनके दर्जों में तोलो। इसी तरह मतलब कि हम कहते ज़रूर हैं कि बहू बेटी बनकर है, मगर ये याद रखिए कि आई पर आए घर से। और एक कॉन्सेप्ट है कि सास को चाहिए कि बोलते वक्त एहतियात करें, बुरा लग जाता है। ये मैं दूसरे पहलू की तरफ दिला रहा हूं तवज्जो आपकी। इसी तरह बहू ये ना समझे कि मैं घर में अपनी अम्मी को कहती थी तो सास भी तो माँ जैसी है, आपकी अम्मी बर्दाश्त करेगी, सास एहतियात करें। ये जो भी है आपकी सगी माँ नहीं है, सास है, इसके साथ बात करते हुए एहतियात करें। इंशाअल्लाह आप ज़बान की एहतियात का जहन बनाएं, मिजाज में नरमी का जहन बनाएं, और दूसरी तरफ कुव्वत बर्दाश्त का जहन बनाएं कि कोई बात कह दे तो इग्नोर करना है, नज़रअंदाज करना है, माफ़ करना है, चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है, दरगुजर कर देना है, बात जहर अंदर जमा नहीं करना, फौरन इसको माफ़ करके जहर को धोते चले जाना है, दिल साफ रखना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खुद आपको जो जीने का लुत्फ़ आएगा ना, खुद आपकी तबीयतों में जो फरहत और शादमानी होगी ना, इसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जब आपकी तबीयत ऐसी हो जाएगी, बाद वक़्त ऐसी तबीयत हो जाएगी कि आपको लगेगा ना फलाना आपको बुरा बोला, तो आपके चेहरे पर से मुस्कुराहट आ जाएगी, अरे चलो अल्लाह उसको माफ़ कर, बेचारे को पता ही कुछ नहीं है। ऐसी तबीयतें बन जाती है। अल्लाह जिस पर करम फरमा दे, आप नियत करें ताकि आप खुश रहें, आपका घर बार खुश रहे। रोएं, अल्लाह की याद में रोएं, मुस्तफ़ा की याद में रोएं। लोग हज पे जा रहे हैं, हज पे नहीं जा सके तो उस याद में रोएं। घर में ये माहौल पैदा करें कि सब हज पे जा रहे हम नहीं जा रहे, सब हज पे जा रहे हम नहीं जा रहे। उधर सास रो रही है, उधर बहू रो रही है, उधर भाभी रो रही है, उधर नंद रो रही है, उधर बेटा रो रहा है। भाई क्यों रो रहे? हज पे नहीं गए, मदीने जाना है, मदीने जाना है, मदीने जाना है। एक दूसरे को तसल्लिया दे, धारस दे, हम भी मदीने जाएंगे, इंशाअल्लाह हम भी मदीने जाएंगे। यूँ करके ज़िक्र मदीना को, अल्लाह उसके रसूल की याद में रोना, दुआओं में रोना, एक दूसरे की मोहब्बत, एक दूसरे के एहतराम में रहना, इस तरह का माहौल पैदा करें। तो ये कि घर में गीबत की तबाह कहने किताब का दर्स शुरू कर दें। मैं आपको इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। घर में गीबत की तबाह कहने किताब का दर्स शुरू कर दें। तमाम इस्लामी बहनें आज अपने जो घरों पर हैं या इज्तिमात में, वो सब नियत करें और इस पर तकसीम कर लें कि भाई ये आज रोज़ाना आप घर में फैज़ान सुनो का दर्स होगा, गीबत की तबाह करें दर्स शुरू होगा, और अपने दिन बांट लें। और या दिन नहीं बांटते, चलो कोई एक ले ले जिसको उर्दू पढ़ने आती हो, वो बैठकर दर्स दे, वक्त तय कर लें, बस दर्स सुनें। इंशाअल्लाह ताला आप देखिए 12 माह में या चंद माह में अगर आपके घरों में, आपकी तबीयतों में मदनी इनकलाब ना आए तो मुझे कहिएगा। मैं ज़्यादा आपको आज नहीं कहता, सिर्फ कम अज़ कम इतना ज़रूर कहता हूँ कि आज के इस इज्तिमा से तमाम इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें जो घरों में, जो इज्तिमात में, जो इस्लामी बहन इज्तिमात में पर्दे की हालत में सुन रही हैं, सब के सब आज ये नियत कर लें कि इंशाअल्लाह आज से
ہمارے گھر میں فیضان سنت کا درس شروع ہوگا، اور اس سے ہم جس کتاب کا انتخاب کریں گے غیبت کی تباہ کاریاں، آپ کہیں گے ہم کتاب درس دے چکے ہیں دوبارہ شروع کر دیں، اور جس کے گھر میں ہو چکا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کی حاجت نہیں ہے تو نیکی کی دعوت لے لیں، چلے کتاب مثال دے رہا ہوں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوگا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز وجل، اللہ رب العزت نے جو ہمیں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کا ایک نسخہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے، یعنی ان سے بیعت ہو جانا ہے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کو اختیار کرنے کے لیے کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، ان سے بیعت ہو جانا بہت مفید ہے۔ الحمدللہ عز وجل، شیخ طریقت امیر اہل سنت سیدی ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کراتے ہیں، اور سلسلہ عالیہ قادریہ کی کیا شان ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ الحمدللہ عز وجل، نگران شورا کو امیر اہل سنت کی طرف سے بیعت کرانے کی اجازت ہے، تو ہم امیر اہل سنت کے ذریعے حضور غوث اعظم کے مرید بنتے ہیں، اور نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہم سمیت مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کرا لیں۔ آپ میں سے جو کوئی کسی اور پیر صاحب کا مرید ہو تو وہ بیعت برکت کر سکتا ہے، یعنی اپنے پیر صاحب کی بیعت رکھتے ہوئے بھی امیر اہل سنت سے بیعت ہو سکتا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ عز وجل آپ کے پیر صاحب کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز و روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ، میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ، مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا اور پھر دعا کا سلسلہ ہوگا۔ تمام اسلامی بہنیں کعبہ مشرفہ کا تصور باندھ کر مل کر اللہ کا ذکر کریں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ
نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اللہ 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 إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلامی بہنیں توجہ کریں، اصل میں ذکر میں تھوڑی سی ترتیب آگے پیچھے ہوئی تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ترتیب بدل گئی ہے. ترتیب بعض اوقات ہو جاتی ہے کسی سے آگے پیچھے کہ اللہ کا ورد آخر میں اس سے پہلے اللہ کا ہے، تو وہ جو ترتیب ہماری چلی آ رہی ہے وہی ترتیب ہے. آج کچھ ہو جاتا ہے، بعض اوقات توجہ نہیں رہتی، ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اور دو اذکار کے درمیان جو ہم کرتے ہیں الگ الگ، اس کے درمیان 3 بار درود و سلام پڑھنا ہوتا ہے. تو یہ ہماری ترتیب ہے. تو اسلام بہنیں یوں نہ سمجھے کہ آج سے اجتماع میں ہماری وہ ترتیب بدل گئی ہے، اس لیے میں نے وضاحت کر دی. یہ سم ٹائم اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. درود پاک پڑھیں، گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا
حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دعا مانگی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ استغفر اللہ ربی العظیم واتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے اللہ پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری مغفرت کر دے. یا اللہ ہماری مغفرت کر دے. یا اللہ ہماری مغفرت کر دے. بخش دے مولا, بخش دے میری ساری خطائیں, کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں, برسا دے رحمت کی برکھا. یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا رب کریم ہمارے گناہوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. زندگی جوں جوں گزرتی جا رہی ہے. ہم جس طرح لمحہ و لمحہ موت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. مولا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا تقوی بڑھتا, نیکی بڑھتی, پرہیزگاری میں اضافہ ہوتا, موت کی تیاری میں اضافہ ہوتا, قبر کی تیاری میں اضافہ ہوتا, حیا اور غیرت میں اضافہ ہوتا, شرم و حیا میں اور اضافہ ہوتا, تیرے خوف میں اضافہ ہوتا, عشق رسول میں اور اضافہ ہوتا, نمازیں زیادہ سے زیادہ مزید پڑھی جاتی ہیں, قرآن کی تلاوت زیادہ زیادہ ہوتی, زبان پر زیادہ زیادہ درود و سلام جاری رہتا. اللہ بولا تو یہی چاہیے تھا, مگر بولا الٹا ہو رہا ہے. غفلت بڑھتی جا رہی ہے, گناہ بڑھتے جا رہے ہیں, سستی بڑھتی جا رہی ہے, نیکی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, گناہوں کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. نہ زبان قابو آ رہی ہے, نہ آنکھ قابو آ رہی ہے, نہ سوچوں پر کوئی قابو پایا جا رہا ہے. اے رب کریم ہمارا حال بہت برا ہے, ہمارا حال بہت برا ہے. چند چند دنوں کے بچے دنیا سے جا رہے ہیں مولا, چند چند دنوں کے بچے, چند چند گھنٹوں کے بچے دنیا سے جا رہے ہیں. نہ جانے اب ہماری باری کب آتی ہے, ہماری سانسوں کی گنتی کتنی رہ گئی ہے پتہ نہیں ہے. یا رب کریم
ہم پر اپنی رحمت کی نظر کر دے، اللہ رحمت کی نظر کرتے، ہمارے گناہ معاف کرتے، ہمیں نیک بناتے، ہمیں نیک بناتے، پرہیزگار بناتے، متقی بناتے۔ یا اللہ پیارے حبیب کی پیاری پیاری عبادتوں کا واسطہ ہمیں عبادت کرنے والا بنا، پیارے حبیب کی اسلام کی دعوت کا واسطہ ہمیں دعوت اسلامی کا کام کرنے والا بنا، پیارے حبیب کی کہ مقدس آنسوؤں کا واسطہ ہمیں بھی تیری یاد میں، تیرے حبیب کی یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما۔ یا رب کریم ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح کر، ہمارے باطن کی بھی اصلاح کر، ہمارا دل گناہوں سے اچاٹ ہو جائے، ہم نیکی کرنے والے بنے، صحیح نماز پڑھنے والے بنے، صحیح تلاوت کرنے والے بنے، تیری پسند کا بندہ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی۔ محبت میں اپنی گھما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہو بس تو بے خود میں تیری، پلا جام ایسا پلا یا الہی، مانند شمع تیری طرف لا لگی رہے، دل میری جان کو سوزو کتاس کر لا۔ مولا کریم ہم پر رحمت کر، ہمارے قلب کی سیاہی دور کر دے، نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، سچی توبہ کی توفیق دیتے، ہم گناہ سے بچے، ہم نیکی کرے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر، ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے، اللہ ہمارے گناہ معاف کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ ہم گناہوں سے بچنے کی پکی نیت کرتے، پکا ارادہ کرتے، اللہ بچیں گے بس تمہیں سچی توبہ بھی دے، اس پر استقامت بھی دے، اور اب تک جتنے اعمال جتنے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھے، اللہ اپنے کرم سے اس کو نیکیوں میں بدل دے، اس کو نیکیوں میں بدل دے، ہمارا ایمان سلامت رکھ، بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ میرا، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ اے اللہ پیارے حبیب کا صدقہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا صدقہ ہماری اولاد پر بھی رحمت کی نظر فرما، یا رب کریم امہات المومنین کا صدقہ، یا اللہ صحابیات کا صدقہ ہمارے گھر کی تمام اسلامی بہنوں خواتین عورتوں پر رحمت کی نظر فرما، کرم فرما، ہمارے گھر کے ماحول کو سنت و بھرا بنا دے، اللہ بچوں کو اطاعت گزار بنا دے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور معافی کا معاملہ کرنے والا بنا دے، اللہ دلوں کی سختی دور کر، ذہنوں کی سختی دور کر، طبیعت کی سختی دور کر، ہماری طبیعتوں میں نرمی دے دے، اللہ نرمی دے دے، عاجزی دے دے، جھکاؤ دے دے، یا رب کریم ہم سب کے گھر بار پر رحمت کی نظر کر، زوال نعمت سے بچا، دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا،
ہمارے بیوی بچوں پر، گھر کے مرد و عورت پر، سب پر رحمت کی نظر کر، اچھا کر دے، دنیا بھی اچھی کر، آخرت بھی اچھی کر، بے روزگاریاں، تنگ دستیاں بھی مولا دور کر دے اللہ، بیماریاں بھی دور کر دے، پریشانیاں بھی دور کر دے، گھریلو لڑائی جھگڑے ناچاکیاں بھی دور کر دے، بے اولادیاں بھی دور کر دے، جو نکاح کے انتظار میں اچھے اور نیک رشتے عطا کر، جن کے رشتے ہوئے، جن کی شادیاں ہوئی ہے، ان کے گھر بار کو آشاد و آباد رکھ، دونوں میں اللہ محبت دے، پیار دے، خاندانوں میں محبت دے، پیار دے مولا کریم۔ جتنے بھی ہمارے عزیز اقارب، دوست احباب دنیا سے ایمان پر رخصت ہوئے، سب کی مغفرت فرما، ہر دعوت اسلامی والے والی مرحوم مرحومہ کی مغفرت کر دے یا رب کریم، ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جتنی اسلامی بہنیں دور و نزدیک سے اجتماع میں شریک ہیں، اللہ سب پر رحمت کی نظر کر، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی علاج رکھ، طرح طرح کی یہ بیچاریاں تمنائیں آرزویں لے آئی ہوں گی، طرح طرح کے دکھ درد تکلیفیں لے کر بیچاری آئی ہوگی، کتنی مشقتیں برداشت کر کے، گھر بار کے معاملات سے کتنا یہ صبر و برداشت کر کے سفر کر کے آئی ہوں گی، اللہ ان کا آنا قبول کر، اللہ ان کی دعائیں قبول کر، اللہ ان کا دل مدنی کام میں لگا دے مولا، اور ان کو اجتماعات کی مزید تیاری کی توفیق دے، جو اسلامی بہنیں گھروں پر ہیں اللہ انہیں بھی توفیق دے کہ وہ اجتماعات کی تیاریاں کریں، 8 مدنی کاموں میں شرکت کریں یا رب کریم، گردز مدرسۃ المدینہ بالغات وغیرہ کی ترکیبیں بنائے رب کریم، ہم سب کو تیری رضا کی خاطر نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے قبول فرما لے، ہمارا میل سنت علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ دراز فرما، اللہ ان کی آل اولاد پر رحمت کی نظر فرما مولا کریم، پھر جا رہے ہیں محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، یا خدا حج پہ بلا، آنکھیں میں کعبہ دیکھو، یا خدا حج پہ بلا، آنکھیں میں کعبہ دیکھو، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو، یا خدا ایسے اسباب پاؤ، پھر سے مکے مدینے کو جاؤ، مجھ کو عرفان حج کا بنایا، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مولا کریم، جو نہیں جا رہے ان کے لیے بھی اسباب کر دے اللہ، حج کی ترکیب ہو جائے، مدینہ دیکھنا ہے، مدینہ دیکھنا ہے، مکہ دیکھنا ہے، حج کرنا ہے، عمرے کرنے، کرم کر دے اللہ، کرم کر دے، غیب سے مدد کر، اسباب مہیا کر دے، اور جو جا رہے ہیں چلے گئے ان تمام عاشقان رسول پر کرم کر، ان کا سفر بابرکت کر، ذوق و شوق عطا کر، قدم قدم پر حفاظت کر، تمام معاملات کو شریعت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا کر، اور سارے معاملات درست ہو جائے یا رب کریم، ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما، نیک و جائز کام کے لیے مدد کر، مددگار پیدا کر اللہ، دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچا، ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے بچا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کرتے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی
یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلامی بہنیں اپنے یہاں اختتام مجلس کی دعا اور صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ کسی بھی اسلامی بہن کی آواز غیر محرم تک نہ جائے، اس کا ضرور خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا۔